آؤ میں تمہیں بتاتا چلوں اللہ کے ولیوں کا کام اور پیر کس کام آتے ہیں. ذرا ایک بات بتاؤں گا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. پیر کس کام آتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا سب کے؟ زیادہ بات پہنچ تو نہیں رہی ہے، بات صاف سمجھ میں آ رہی ہے. پیر کیوں ہوتے ہیں؟ ایک بزرگ بخارا شریف میں شیخ شہاب الدین بخاری رحمت اللہ تعالی اللہ والے ایک جنگل سے گزر کے جا رہے تھے. نماز کے لیے ٹھہر گئے. جیسی نماز کے لیے ٹھہرے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے. اللہ والے جب کسی گلی سے گزرا کرتے ہیں نا، پھر کئی بتائے نہ بتائے، کوئی نام بولے نہ بولے، اللہ کی رحمتیں اس کا نام بتا دیا کرتے ہیں. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے. ٹھہرے لوگوں کی بھیڑ لگنا شروع ہو گئی. لوگوں کی بھیڑ لگنا شروع ہوئی. اسی بھیڑ کے پاس سے ایک غیر مسلم لڑکی کا گزر ہوا. کیسی لڑکی تھی؟ غیر مسلم تھی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ غیر مسلم لڑکی. اس نے کسی سے کہا چچا یہ جو بھیڑ لگی ہے یہ کیوں لگی ہے؟ وہ کہنے لگے بیٹی یہ مسلمانوں کے پیر بیٹھے ہوئے. اس نے کہا پیر یہ کون ہوتے؟ اس نے کہا جا کے خود پوچھ لو پیر کون ہوتے. اللہ اکبر. لڑکی غیر مسلم تھی لیکن آگے بڑھی، بھیڑ کو ہٹایا، حضرت کی بارگاہ میں پہنچی، جا کے کہنے لگی حضور آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹی ہم مسلمانوں کے پیر ہیں. اس نے کہا یہ پیر کون ہوتے اور کس کام آتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ پیر وہ ہوتے ہیں جو مصیبتوں کے وقت کام آیا کرتے ہیں. ذرا سارے بول دو نا سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے کہ پیر وہ ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت کام آیا کرتے ہیں. لڑکی سوچنے لگی کیا کیا جائے. کچھ دیر کے بعد کہنے لگی بابا بتائیے کیا آپ کس کس کے کام آتے ہیں؟ فرمانے لگے جو مرید ہو جاتا ہے ہم اس کے کام آ جاتے ہیں. بچی نے کہا تھا سرکار پریشانی تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے مجھے بھی آ جائے، ایسا کریں آپ مجھے بھی اپنا مرید بنا لیں. پیر و مرشد نے کہا تھا بیٹی مرید بننے کے لیے پہلے ہمارے نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا. بچی کہتی ہے سرکار منظور ہے. آپ نے بچی کو بیعت کیا اور اس کے بعد بچی جانے لگی. پیر سے اجازت لے کر کے رخصت ہو گئی. اللہ اکبر. جن پہ ولیوں نظریں ہو جایا کرتی ہیں پھر ان کی نگاہیں کرم کے صدقے میں آنے والے کے مقدر بدل جایا کرتے ہیں. کسی نے کہا تھا نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. یہ اللہ کے ولیوں کی نگاہوں کا کمال ہوا کرتا ہے. جیسی اس نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اللہ کے ولی کے، آگے دیکھیے اپنے جہاں پر آئی ہے وہاں ایک بادشاہ کے دربار میں ملازمت کرتی تھی. اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، مقدر بلند ہونے لگے ہیں، نصیبیں چمکنے لگے ہیں. بلند اتنا مقدر ہوا ہے کہ پہلے چھوٹی خادمہ تھی اب بادشاہ کے دربار کی بڑی خادمہ بنا دی گئی ہے. اب جو اس کے ہم منصب نوکرانیاں تھی وہ اس سے چلنے لگی. سوچا اسے پھنسایا کیسے جائے، اسے دربار سے نکالا کیسے جائے. بادشاہ کے دربار میں چوری کی اور چوری کا الزام اس بچی پہ لگایا گیا جس نے ایک اللہ والے کا دامن تھاما ہے. بادشاہ کے دربار میں اس کی پیشی کی گئی. جب اس کے مقابلے میں لا کر کے ان کو کھڑا کیا گیا جس نے چوری کا الزام لگایا تھا تو سب کہہ رہی تھی ہمارے سامنے اس نے چرایا ہے. کوئی کہتا تھا میں نے دیکھا ہے. بادشاہ کی نگاہ اٹھی. اس نے بچی سے کہا تھا تو بتا بیٹی کیا تو نے چوری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ بچی کی نگاہیں برسنا شروع کر دیتی ہے. کیا کہے؟ کہتی سرکار میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے. بادشاہ میں نے کچھ نہیں چرایا ہے. کہا تیرا کوئی گواہ ہے؟ بچی کی نگاہیں برس رہی ہے. کہتی بادشاہ اگر کوئی گواہ ہوتا تو کھڑا کر دیتی، اگر کوئی ثبوت ہوتا تو پیش کر دیتی. بادشاہ نے کہا تو نے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا ہے، تیرے خلاف گواہ موجود ہے، اس لیے تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ 8 یا 3 دن کے بعد تجھ کو سزائے موت دے دی جائے گی. اللہ اکبر. بادشاہ کے حکم پر بچی کے لیے ایک قید خانہ مقرر کیا جاتا ہے. بچی کو قید خانے کی طرف لے کے چلا گیا. بچی کی نگاہیں اٹھی ہیں اور رخ کرتی ہے بخارا کی طرف اور رو کے کہتی بخارے والے تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اگر مصیبت کا وقت آئے گا تو کام آئے گا. آجا آج تیری مریدہ تیری چاہنے والی موت کے قریب جانے لگی ہے. بچی نے رو کے اتنا کہا تھا. اس کے بعد بخارا کی طرف
طرف دیکھتی ہے، کوئی آنے والا نظر نہیں آیا، کوئی پکارنے والا نظر نہیں آیا. بچی قید خانے کے اندر چلی گئی، روتی رہی، دن گزرتے رہے، روتی رہی، دن گزرتے رہے. اللہ اکبر، وہ دن آ گیا جس دن بچی کو سزائے موت ہونے والی ہے. بادشاہ کے حکم کے مطابق بچی کے ہاتھ باندھے گئے ہیں. ہاتھ پکڑ کر کے بچی کو قلعے کی دیوار پر لے جایا جا رہا ہے. وہاں سے نیچے دھکیل کر کے بچی کو موت کی سزا دے دی جائے گی. جب بچی کو ہاتھ پکڑ کے لے کر کے چلنے لگے، اللہ اکبر، بچی پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھ رہی تھی. جلادوں نے کہا تھا کس کا رستہ تک رہی ہے، 8 دن تجھے ہو گئے ہیں، کوئی تیرے خاندان والا نہیں آیا ہے، کوئی تیرا گھر والا نہیں آیا ہے، کوئی تیرا چاہنے والا نہیں آیا ہے، پھر رستہ کس کا تک رہی ہے. بچی نے کہا تھا تم کیا جانو، جو میں جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو. کہا تھا پھر بتا تو صحیح. اس نے کہا کچھ نہ پوچھو، وہاں لے کر کے چلو جہاں سزائے موت دی جائے گی. اللہ اکبر، بچی کا ہاتھ پکڑا ہے اور قلعے کی دیوار پر جب لے کر کے گئے ہیں جلاد، جانے کے بعد بچی سے کہا تھا، ہر مرنے والے کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بتا تیری کوئی آخری خواہش ہو تو بتا، کوئی آخری تمنا ہو تو بتا. جیسے اتنی بات بچی نے سنی ہے، بچی نے کہا تھا جلادو مہربانی کرو ایک بار میرے ہاتھ کھول دو. کہا کیا کرے گی؟ اس نے کہا کسی کو الوداعی سلام کرنا ہے. اللہ اکبر، اس کے کہنے کے مطابق بچی کے ہاتھ کھولے گئے ہیں، بچی کے ہاتھ کھولے گئے. بچی دیوار پہ کھڑی ہے لیکن رخ کیا ہے بخارا کی طرف، رخ کیا ہے بخارا کی طرف، اور رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے او بخارے والے، تو نے وعدہ کیا تھا اگر مرید مصیبت میں ہوتے ہیں تو پیر بچایا کرتے ہیں، اور میرے سرکار انتظار کرتے کرتے 8 راتیں گزر گئی ہیں، آج تک آپ نہیں آئے ہو. اب زندگی کا آخری لمحہ قریب آ گیا ہے، اب مجھے نہیں معلوم زندگی بچے گی کہ نہیں بچے گی، لیکن میرے بخارے والے مہربانی کر دینا، اگر آنا ہو تو آ جانا. میں جا تو رہی ہوں لیکن یاد رکھنا اگر ایک مریدہ پیر کو دعائی دیتے دیتے مر گئی تو قیامت تک کے مریدوں کا پیر سے اعتماد اٹھ جائے گا. یہ کہہ کے بچی نے ہاتھ اٹھا کے کہا تھا او بخارے والے، میں نے تو وعدہ سچا کر دیا ہے، اب تیرا وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے. بچی نے تو کیا ہے اس طرف جدھر بچی کو دھکا دینا ہے. جلادوں نے پیچھے سے ہاتھ لگایا، بچی کو چند دھکا دیا ہے. جیسی بچی کو دھکا لگا ایک چیخ بچی کی نکلی ہے، او بخارے والے اب تو آجا، کب آئے گا؟ جب مر جاؤں تو تب آئے گا. اتنا کہہ کے جب وہ دیوار سے نیچے چلی ہے آنکھ بند ہو جاتی ہے. جیسے نیچے آئی ہے آنکھ کھولتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ زمین پر نہیں آئی ہے، ہڈیاں نہیں ٹوٹی ہے، چوٹ نہیں لگی ہے، بلکہ آنکھ کھول کر کے کیا دیکھتی ہے؟ وہی بخارے والا اپنی گود میں لے کر کے سامنے کھڑے ہو کر کے مسکرا رہا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن باری سے پاک کانفرنس، جشن باری سے پاک کانفرنس، مفتی حماد رضا صاحب، فیضان باری سے پاک، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی اب وقت وہ نہیں رہ گیا کہ ہم یہ بتائیں ولی کو کتنی پاور ہے کتنی نہیں. ایک زمانہ گزر گیا ہمارے بزرگوں کو اس پہ مناظرے کرتے کرتے، ایک زمانہ گزر گیا ہے ثبوت دیتے دیتے. آج تک کوئی مائی کا لال ہمارے بزرگوں کے دلائل کا رد نہیں کر سکا. اب ہم اپنوں میں بیٹھے ہیں، ہم تو اب یہ بتائیں گے ہمارے ان ولیوں کی طاقت کتنی ہوئی ہے، اللہ نے انہیں پاور کتنی دی ہے. اللہ اکبر.